تو جو اس طرح کے فیصلے یک طرفہ آ رہے ہیں اس کا اب لوگ جواز ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. اب جلدی آپ دیکھیں گے کہ نام لیے جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ حرکت ہوئی تھی کہ جس جج نے ان کے خلاف فیصلہ کیا اس کو تصویروں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, اس کے اوپر اس قدر گند اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں. یہی اسٹریٹجی اب دوسری پارٹی اپنا لے گی. اور ان کی طرف سے بھی تو کہا گیا تھا نا اعتماد کا ووٹ لیں گے پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے, پورا لاہے عمل تھا. کریکٹ, بالکل ٹھیک ہے. کون جا رہا ہے اس سے پیچھے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کے کچھ اور ہی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں لیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے, یہ جو کنٹراڈکٹری بیانات ہیں, یہ ڈیسپریشن کی نشاندہی کرتے ہیں. السلام علیکم بخاری صاحب, کیا حال چال ہیں؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. بخاری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ ذرا یہ تو بتائیے گا. پرویز الہی صاحب بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہیں, کہتے ہیں کھرا اور سچا لیڈر خان صاحب جیسا کوئی ہے ہی نہیں. خان صاحب جو ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ان کی طرف سے عدم اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے, ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے آج یہ پوچھنا ہے, دوستی ہے دشمنی ہے, کیا ہے؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جب آپس میں اعتماد کا فقدان ہو جائے نا تو پھر کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی, چاہے وہ پارٹی ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, کوئی بھی چیز ہو. جب آپس میں دلوں میں کھوٹ آ جاتا ہے تو پھر معاملہ جات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جو کل اجلاس ہوا زمان پاک میں, وہاں پر جو کچھ ہوا پوری اندرونی کہانی تو نہیں نکلی ہے باہر, لیکن دو تین باتیں جو آ گئی ہیں باہر اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے پرویز الہی صاحب پر کہ وہ اور ان کے بیٹے نے 25 ارب روپے کے قریب کرپشن کیے ہیں. یہ اس قدر خوفناک بیان ہے کہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جناب جب آپ کی ناک کے نیچے آپ کی پارٹی کے ساتھ الائی چیف منسٹر یہ سب کچھ کر رہا تھا تو آپ سوئے ہوئے تھے. کیا آپ اس میں حصہ دار ہیں؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے چاہیے اور اٹھیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بھی بہت گیپ ہے اس میں, کیونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق اسمبلی تحلیل کرنے پر تو نہ آمادہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلے کا حل ہے. تو یہ ہو گیا اعتماد کا فقدان. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اور خاص طور سے پنجاب کی اسمبلی میں ہو رہا ہے اور اس کے اندر اور باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا شگون نہیں ہے. اسی کی بنیاد پر غالباً آج رانا ثناءاللہ نے جس کا آپ نے حوالہ دیا, یہ کہا کہ اب گورنر راج جو ہے یا گورنر رول جس کو کہتے ہیں وہ لگانے کی بات کا آپشنز بھی استعمال ہو سکتا ہے. کیوں ہوا ایسا, اس کا تذکرہ ضروری ہے. جب آپ فیڈرل منسٹر کو, پرائم منسٹر کے یعنی اسپیشل اسسٹنٹ کو اسمبلی میں داخلے سے روکیں گے تو دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ. یہ ہوتا نہیں ہے. اب کل کو آپ سنیں گے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی ایم پی اے نہیں گھس سکتا یا پنجاب کا چیف منسٹر نہیں آ سکتا وہاں. یہ بہت اچھی بات ہے. انٹیریئر منسٹر کو کس کھاتے میں روکا ہے آپ نے کہ وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں آ رہا تھا؟ تو کل آپ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا, وہاں تو عمران خان کو لاجک کیا تھی ویسے بخاری صاحب, اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں؟ میں عرض کروں, اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلدی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جو کچھ جا کے عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں, خود تو نہیں ہے نا وہاں پر, وہ اس پر ہیپ ہیزڈلی فیصلے ہو رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ہم مار بھگائیں گے اپوزیشن کو. مار بھگانا ان کے بس کی بالکل بھی نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی حکومت بہت فرجائل ہے. جس بندے کے اوپر بیٹھی اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ کیا یعنی خیالات ہیں آج کل ٹاپ لیڈرشپ کے. جب آپ اتنی ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں اور پھر آپ ٹفر سٹینڈ لینا شروع کر دیں تو یہ دو باتیں کبھی ایک ساتھ چلی نہیں ہیں. صحیح. دیکھیے گزارش یہ ہے, دو تین باتیں جو ہیں جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے وہ ہے ایک کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے ان کو. میں حوالہ دوں گا آپ کو, لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ ایک اضافی نوٹ لگا ہوا ہے. اچھا. جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو بھی اجلاس ہوگا سب سے پہلا اس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے. اور ان کی طرف سے بھی تو کہا گیا تھا نا اعتماد کا ووٹ لیں گے پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے, پورا لاہے عمل تھا. کریکٹ, بالکل ٹھیک ہے. کون جا رہا ہے اس سے پیچھے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کے کچھ اور ہی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں لیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے, یہ جو کنٹراڈکٹری بیانات ہیں, یہ ڈیسپریشن کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں ڈیسپریشن ہے. دیکھیے محمد ملک احمد خان صاحب جو ہیں, جو اسپوکس پرسن ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. اس لیے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونی لیٹر اینڈ اسپرٹ تو اس کا ایک پارٹ کیوں مانا جائے؟ وہ لاجک یہ دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح سے گورنر کے اختیار کو سلب کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر بھی اب لوگوں کی سوشل میڈیا جو ہے وہ صرف عمران خان کی فیور میں سٹرونگ نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے, کون کس کا داماد ہے, کون کس کا سمجھی ہے, سمجھ رہی ہیں نا آپ, کون کہاں منسٹر ہے وغیرہ وغیرہ.
تو جو اس طرح کے فیصلے یک طرفہ آ رہے ہیں اس کا اب لوگ جواز ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. اب جلدی آپ دیکھیں گے کہ نام لیے جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ حرکت ہوئی تھی کہ جس جج نے ان کے خلاف فیصلہ کیا اس کی تصویروں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, اس کے اوپر اس قدر گند اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں. یہی اسٹریٹجی اب دوسری پارٹی اپنا لے گی, جو کہ اچھا شگون نہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.